عباسی دور حکومت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقہ تک پہنچ چکی تھیں۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے اپنے وسائل کے تحت حکومتی نظم و نسق چلا رہے تھے۔ اکثر اطراف و جوانب سے عدل و انصاف کی خبریں گردش کر رہی تھیں، تو چند علاقوں کے حالات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خلیفہ وقت نے سوچا کہ تمام گورنروں کو مرکز میں طلب کیا جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو بہترین انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسرے بھی انہیں دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ شاہی فرمان چند دنوں میں تمام علاقوں میں پہنچ گیا کہ فلاں دن تمام گورنر مرکز میں اکٹھے ہوں گے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کے لیے تمام گورنر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ نے تمام گورنرز کو ایک خصوصی نشست میں جمع کیا۔ جو اچھی کارکردگی دکھانے والے تھے انہیں خصوصی لطف و اکرام سے نوازا اور باقی گورنرز کو نصیحتیں کیں۔ پروگرام کے اختتام پر خلیفہ نے تمام گورنرز کو قیمتی جوڑے عطا کیے اور اگلے دن خصوصی دعوت کا بھی اہتمام کیا۔ اگلے دن تمام گورنرز اپنی اپنی خاص پوشاک پہن کر دعوت میں آئے۔ پرتکلف کھانوں اور لذیذ پھلوں کی ضیافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارش احوال واقعی کی مجلس تھی۔ عین اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی اور وہ اسے روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو دو تین چھینکیں اکٹھی آ گئیں، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبیعی امر ہے، لیکن جس گورنر کو چھینک آئی وہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اس گورنر نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس قیمتی لباس کے ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا جو خلیفہ نے انہیں عطا کیے تھے۔ اللہ کی شان کے عین اسی لمحے خلیفہ کی نظر اس گورنر پر پڑ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے عطا کیے ہوئے قیمتی لباس سے اس نے ناک صاف کیا ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو سخت سرزنش کی کہ تم نے شاہی جوڑے کی بے قدری کی ہے، اور سب لوگوں کے سامنے اس سے وہ قیمتی لباس واپس لے لیا اور اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئی اور باقی تمام گورنرز بھی پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا بھی حشر اس جیسا نہ ہو۔ وزیر یا تبدیر نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ محفل کو برخاست کر دیں۔ محفل کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنرز اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ اب دربار میں خلیفہ اور اس کے وزیر باقی رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دربان نے آ کر اطلاع دی کہ نہاوند کے علاقے کا گورنر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام عرض کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا تمہیں ایسا سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ گورنر نے فوری دوسرا سوال کر دیا کہ جس آدمی نے آپ کے دیے ہوئے قیمتی لباس سے ناک صاف کیا ہے اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسے بڑی محفل میں ذلیل و رسوا کیا گیا، اس سے کم سزا بھی تو دی جا سکتی تھی۔ سوال سن کر خلیفہ نے کہا تمہارے سوالوں سے محاسبے کی بو آ رہی ہے، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسا نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو قیمتی لباس پہنایا اور اس لباس کی ناقدری کی تو آپ نے اسے سر دربار ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا
کہ مجھے بھی رب کائنات نے انسانیت کا عمدہ لباس پہنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس عمدہ لباس کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ مجھے روز محشر ذلیل و رسوا کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بھی وہ عمدہ لباس جو خلیفہ کی طرف سے دیا گیا تھا اتار کر تخت پر پھینک دیا اور کہا کہ میں پہلے انسانی لباس کی قدر کروں تاکہ روز محشر کی ذلت و رسوائی سے بچ سکوں۔ گورنر یہ کہہ کر اور گورنری کو لات مار کر دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر سوچنے لگے اب کیا کرنا چاہیے، تو خیال آیا کہ جنید بغدادی کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں، اور اگر کسی کو کوئی چیز دے دیں تو اس کا پیچھا چھوڑ دیں، کیونکہ اب وہ اس کی ہے، اور کسی کو کسی بھی وجہ سے بڑی مجلس میں ذلیل و رسوا مت کریں، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اس مالک کا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اس دن سے ڈریں جس دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، تم نے انسان ہونے کا کتنا فرض نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسان اور مسلمان بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔